ہم نے سبق اپنی مدد آپ کی پڑھائی کی تھی۔ آج ہم اس کے سوالات کریں گے۔ سبق کا پہلا سوال ہے، اس مضمون میں مصنف نے کیا پیغام دیا ہے؟ یعنی انہوں نے کیا اس مضمون کے ذریعے ہمیں کیا سمجھانا یا کیا بتانا چاہا ہے۔ تو چلیے پہلے ہم اپنے سبق کو تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ اس میں ہمیں اوورآل ایک کیا پیغام مل رہا ہے۔ دیکھیے سبق کے بالکل شروع ہی کے حصے میں، یعنی جہاں سے یہ سبق مضمون شروع ہو رہا ہے، اس میں کیا لکھا ہے؟ خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ تو یہاں پر ہمیں اسی ایک مقولے، اسی بات سے یہ پتہ چل گئی کہ ہمیں اس میں جو بات آگے ملے گی وہ مدد کرنے کے حوالے سے ہے، اور اپنی مدد آپ یعنی اپنی مدد خود کرنے کے حوالے سے ہے۔ آگے دیکھیے کیا کہتے ہیں کہ یہ ایک نہایت عمدہ اور آزمودہ مقولہ ہے، یعنی آزمایا ہوا۔ اس چھوٹے سے فقرے میں انسانوں کا اور قوموں کا اور نسلوں کا تجربہ جمع ہے۔ ایک شخص میں اپنی مدد کرنے کا جوش اس کی سچی ترقی کی بنیاد ہے۔ تو دیکھیے یہاں پر آیا ہے انسانوں، قوموں اور نسلوں۔ اب انسانوں میں وہ کوئی ایک انسان بھی ہو سکتا ہے، یعنی کوئی ایک شخص بھی ہو سکتا ہے جو اپنی مدد خود کرے، اور اس کے علاوہ پوری قوم کے لیے بھی وہ یہی بات کہہ رہے ہیں کہ اگر پوری قوم جو ہے وہ پوری قوم مل کر اپنی خود مدد کرے گی، اپنے مسائل، اپنی چیزوں کو خود ٹھیک کرنے کی کوشش کرے گی، بلکہ دوسروں کا نہیں سوچے گی کہ دوسرے آ کر ہماری مدد کریں، دوسرے ہمیں جو ہے وہ صحیح بتائیں یا کچھ، تو وہی آگے بڑھے گی، اور انہی کی پھر اللہ بھی آگے مدد کرتا ہے۔ جب انسان خود اپنی مدد کرنے کے لیے ہمت باندھتا ہے، کوشش کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی پھر اس کا ساتھ دیتا ہے، اب چاہے وہ کوئی ایک انسان ہو یا کوئی پوری قوم ہو۔ اور پھر اسی کے اپوزٹ انہوں نے ہمیں یہ بات بھی بتا دی کہ اگر آدمی جس قدر کے دوسروں پر بھروسے کرتے جاتے ہیں، خواہ اپنی بھلائی اور اپنی ترقی کا بھروسہ گورنمنٹ ہی پر کیوں نہ کریں، وہ اسی قدر بے مدد اور بے عزت ہوتے جاتے ہیں۔ یعنی کہ جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہماری مدد کوئی اور کرے، یا ہم سے جو اوپر ہے، مثال کے طور پر عوام کو حکومت جو ہے حکومت دیکھتی ہے کہ عوام میں لوگوں کو کیا چاہیے کیا نہیں چاہیے، یہ سب باتیں، لیکن ہمیں یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ سب کچھ ہی حکومت کرے گی، سب کچھ ہی ملک چلانے والے کریں گے۔ ہمیں بحیثیت انسان، بحیثیت ایک شخص، بحیثیت ایک ملک کے فرد ہونے کے، ہمیں اپنا آپ خود بھی ٹھیک کرنا ہے، خود بھی اپنی مدد کرنی ہے، کیونکہ جب ہم دوسروں ہی پر یہ سارا بھروسہ کر لیتے ہیں کہ کوئی دوسرا ہی ہماری مدد کرے گا، تو ہوتا کیا ہے کہ ہم دوسروں کی نظروں میں بے عزت ہوتے جاتے ہیں، ہماری عزت کم ہوتی ہے، اور جو ہم میں ایبلٹی ہے خود اپنی مدد کرنے کی، اپنا کام خود کرنے کی، وہ بھی ختم ہوتی جاتی ہے۔ تو ہمیں اوور آل جو اس پورے سبق میں بات ملی ہے وہ یہی ملی ہے کہ ایک شخص کے طور پر اور ایک جو ہے قوم کے طور پر، وہی قوم اور وہی شخص آگے بڑھ سکتا ہے کہ جو اپنی مدد آپ کرنا جانتا ہو، اپنی مدد خود کرنے کو ہی وہ اپنا جو ہے عادت بنائے۔ تو دیکھیے ہم کیا کریں گے کہ کچھ حصہ سوال سے لیں گے۔ اس مضمون میں مصنف نے یہاں تک لکھنے کے بعد ہم کیا کو کاٹ کر اس کی جگہ لکھیں گے یہ پیغام دیا ہے، اور آگے یہ لکھیں گے کہ ایک فرد کے طور پر اور ایک قوم کے طور پر بھی اپنی مدد خود کر کے ہی آگے بڑھا جا سکتا ہے۔ تو اوورآل اس پورے مضمون کا یہی پیغام ہے کہ اس مضمون میں مصنف نے یہ پیغام دیا ہے کہ ایک فرد کے طور پر اور ایک قوم کے طور پر بھی اپنی مدد خود کر کے ہی آگے بڑھا جا سکتا ہے۔ یہاں آگے بڑھنے سے مراد ترقی کرنا، زندگی میں آگے بڑھنا، دوسری قوموں، دوسرے آگے بڑھے ہوئے لوگوں کے ساتھ ہو جانا، ان سے آگے بڑھنا، یہ سب کچھ یہاں پر آگے بڑھنے کے معنوں میں استعمال ہے۔ سبق کا دوسرا سوال دیکھتے ہیں۔ سبق کا دوسرا سوال ہے، یہ امر بدیہی اور لابدی ہے کا مفہوم کیا ہے؟ تو چلیں دیکھتے ہیں کہ یہ فقرہ ہم نے سبق میں کس حصے میں پڑھا ہے۔ دیکھیے یہاں دوسرے پیراگراف میں ہم نے پڑھا ہے، یہاں یہ جو بریکٹ میں کر کے لکھا ہے، یہ امر بدیہی اور لابدی ہے، اور دیکھیے اس کو ہم یہاں سے یہاں تک پڑھیں گے تو ہمیں یہ سمجھ آئے گی بات۔ آدمی جس قدر کے دوسرے پر بھروسے کرتے جاتے ہیں، خواہ اپنی بھلائی اور اپنی ترقی کا بھروسہ گورنمنٹ ہی پر کیوں نہ کریں، یہ امر بدیہی اور لابدی ہے، اور وہ اسی قدر بے مدد اور بے عزت ہوتے جاتے ہیں۔
تو یہ کوسین میں کر کے بھی اسی لیے لکھا گیا ہے کہ یہ جو بات کہی جا رہی ہے، یہ والی جو پہلی بات ہے اور یہ جو دوسری بات ہے یعنی کہ کوسین کے بعد والی، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو کوسین میں کر کے بات لکھی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات تو پہلے سے طے شدہ ہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکتی۔ امر بدیہی یعنی ایسا کام، ایسی بات جو پہلے سے موجود ہے، اور لابدی یعنی جس میں ہم کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے، اس کو ہم بدل نہیں سکتے۔ تو اس بات کو وہ یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ اس میں ہم اپنی طرف سے کچھ تبدیلی نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ تو پہلے سے طے شدہ بات ہے کہ جب کوئی شخص جو ہے ساری کی ساری اپنی اچھائی اور ترقی کا جو ہے بھروسہ گورنمنٹ پر، اپنی حکومت پہ کرتا ہے، تو وہ اتنا ہی بے عزت اور جو ہے اتنا ہی کیا ہو جاتا ہے، بے مدد ہو جاتا ہے، یعنی اس کی کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوتا۔ تو چلیے ہمیں صرف اور صرف اس کا مفہوم لکھنا ہے، تو ہم مفہوم یہی لکھیں گے کہ ایسی بات یا ایسا کام کہ جو پہلے سے ہوا ہو یا موجود ہو اور اس کو بدلنا بھی ناممکن ہو یا بدلا نہ جا سکتا ہو۔ چلیے لکھتے ہیں۔ اب ہم جانتے ہیں کہ جب اس طرح کا سوال ہوتا ہے کہ جس میں ہمیں کوئی ٹکڑا، کوئی عبارت یوں واوین میں کر کے دی گئی ہوتی ہے اور اس کی وضاحت، مفہوم یا کچھ پوچھا گیا ہوتا ہے، تو ہم دو طریقوں سے اس کا جواب لکھ سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ ہم اس عبارت، اس فقرے کو ویسے کا ویسا اپنے جواب میں اتار کر آگے لکھیں کا مفہوم کیا ہے کو لکھیں یہ ہے، اور آگے وہ مفہوم یا معنی لکھ دیں۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اس جملے کو بھی نہ لکھیں اور صرف لکھ دیں کہ دیے گئے فقرے کا مفہوم یہ ہے کہ کر کے ہم اپنی بات کر دیں۔ تو دیے گئے سے واضح ہو جائے گا کہ وہ فقرہ جو کہ ہمیں دیا ہوا ہے اور کہاں دیا ہوا ہے، سوال میں۔ تو چلیں ہم ایسا کرتے ہیں کہ جو ہمارا پہلا طریقہ ہے ابھی وہ اپناتے ہیں۔ تو دیکھیے ہم نے کس طرح سے لکھا کہ واوین میں کر کے اس بات کو بالکل ویسے ہی لکھا جیسا کہ سوال میں موجود ہے۔ یہ امر بدیہی اور لابدی ہے کا مفہوم یہ ہے کہ ایسی بات جو پہلے سے موجود ہو اور جسے تبدیل بھی نہ کیا جا سکے۔ تو یہ ہم نے اس کا صرف اور صرف مفہوم یعنی اس کا معنی یا مطلب کیا ہے وہ بتا دیا ہے، کیونکہ ہم سے صرف یہی پوچھا گیا تھا۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ سبق کا تیسرا سوال ہے، سبق کے مطابق بتائیے کہ زندگی کے برتاؤ کا علم اور مکتب و مدرسہ و مدرسۃ العلوم کے علم میں کیا فرق ہے۔ اب دیکھیں، زندگی کے برتاؤ کا علم سے مراد ہے زندگی گزارنے کا علم، کہ زندگی کو ہم نے کس طریقے سے، کس طرح سے گزارنا ہے۔ اور یہ جو دوسرے علم کی بات ہوئی ہے، مکتب و مدرسہ اور مدرسۃ العلوم، مکتب، مدرسہ اور مدرسۃ العلوم کہا جاتا ہے اسکول، کالج اور یونیورسٹی کے لیے یہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو یہ دو طرح کے علم ہم سیکھتے ہیں نا، ایک تو ہم اداروں میں جا کر اور دوسرا ہم جو ہے زندگی سے سیکھتے ہیں۔ تو ان دونوں میں فرق کیا ہے ہمیں وہ ہی بتانا ہے۔ تو چلیں ابھی ہم نے اس کو تھوڑا سا سمجھ بھی لیا، لیکن ہم اسے سبق کے ذریعے بھی سمجھتے ہیں۔ تو دیکھیے اس حصے میں ہم نے پڑھا تھا کہ زندگی کے علم کا یعنی زندگی کے برتاؤ کے علم کا، جس کو انگریزی میں لائف ایجوکیشن کہتے ہیں، انسان پر، قوم پر بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ مکتب و مدرسہ و مدرسۃ العلوم کا علم طاق میں یا صندوق میں یا الماری میں یا کسی بڑے کتب خانے میں رکھا ہوا ہوتا ہے، مگر زندگی کے برتاؤ کا علم ہر وقت دوست سے ملنے میں، گھر کے رہنے سہنے میں، شہر کی گلیوں میں پھرنے میں، صرافہ کی دکان کرنے میں، ہل جوتنے میں، کپڑا بننے کے کارخانے میں، کلوں سے کام کرنے کے کارخانے میں اپنے ساتھ ہوتا ہے، اور پھر بے سکھائے اور بے شاگرد کیے لوگوں میں صرف اس کے برتاؤ سے پھیلتا جاتا ہے۔ تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ زندگی کے برتاؤ کا علم وہ علم ہے کہ جو ہم اپنی زندگی میں لاشعوری طور پر سیکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر دوسروں کے رویوں سے، دوسروں کے کاموں کو دیکھ کر، دوسروں کی کامیابیوں کو دیکھ کر۔ مثال کے طور پر میں اگر دیکھتی ہوں کہ کسی شخص نے کامیابی کی، تو کامیابی کسی شخص کو ملی تو وہ کیسے ملی، تو اس نے جو کچھ کیا میں وہ سیکھنے کی کوشش کرتی ہوں لاشعوری طور پر کہ ہاں مجھے بھی ایسے کرنا چاہیے تو
میں بھی کامیاب ہو جاؤں گی، یا پھر میں اپنے بات کرنے کے انداز کو اچھا یا بہتر کرنا چاہتی ہوں تو میں اپنے آس پاس میں، اپنے ماحول میں، اپنے گھر میں، اپنے دوستوں میں، جہاں بھی اپنی زندگی میں جہاں بھی مجھے کوئی ایسا شخص ملے گا کہ جس کے بات کرنے کا انداز بہت اچھا ہوگا، میں اس سے سیکھنے کی کوشش کروں گی۔ اب اس نے مجھے اپنا شاگرد نہیں بنایا ہوگا، لیکن نہ ہی اس نے مجھے اپنا شاگرد بنایا، نہ میں نے اسے استاد کہا، مگر لاشعوری طور پر میں اس کی ایک اچھی چیز سیکھ رہی ہوں کہ جس سے میں اپنی زندگی کو بہتر یا اچھا بنا سکتی ہوں۔ تو یہ جو زندگی کے برتاؤ کا علم ہے، اس کا یہ مطلب ہے یہاں پر۔ اور جو مکتب و مدرسہ کا علم ہے، جس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ جو صندوق یا الماری میں یا کسی بڑے کتب خانے میں رکھا ہوا ہوتا ہے، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ دیکھیں یہ سب اداروں کے نام آئے نا۔ اب دیکھیں اسکول میں جو کچھ ہم پڑھتے ہیں، ہماری کتابیں ہم گھر تو لے آتے ہیں، لیکن بس ہم نے اسکول کے وہ مخصوص گھنٹوں میں وہ پڑھا اور اس کے بعد ہم گھر آ جاتے ہیں، اور ہم اس کو ہر وقت اپلائی نہیں کر رہے ہوتے اپنی زندگی میں، ہر وقت اس کو نہیں یوز کر رہے ہوتے، ایک اسپیسیفک وقت کے لیے ہم اسے یوز کرتے ہیں۔ مگر جو زندگی کے برتاؤ کا علم ہے، یعنی کہ جو کچھ ہم زندگی سے سیکھتے ہیں، وہ تو ہم ہر وقت یوز کرتے ہیں نا، ہر وقت 24 گھنٹے جب تک ہماری زندگی ہے ہم اس کو یوز کرتے رہتے ہیں۔ مگر جو علم ہم اپنے اداروں سے، اسکول، کالج، یونیورسٹیوں سے سیکھتے ہیں، اسے ہم ہر وقت تو یوز نہیں کرتے، وہ ایک مخصوص وقت، ایک مخصوص حد تک کے لیے ہم اسے استعمال کرتے ہیں۔ تو یہاں پر یہی بات جو ہے اس حصے میں بتائی گئی ہے، اور یہ ساتھ یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ یہ جو علم ہے، یہ پہلا والا، یہ زیادہ اہم ہے، یہ زیادہ ضروری ہے، اور یہ زیادہ افیکٹو بھی ہے۔ تو ہمیں تو صرف ان دونوں کا فرق بتانا ہے۔ چلیے اب ہم نے اس کو اچھے سے سمجھ لیا ہے، اب ہم یہ لکھ لیتے ہیں۔ تو دیکھیے ہم لکھیں گے کچھ حصہ سوال سے لیتے ہوئے، ہم یوں لکھیں گے کہ زندگی کے برتاؤ کا علم۔ اتنا لکھنے کے بعد ہم آگے لکھیں گے وہ علم ہے، یعنی پہلے اس کو لکھ کر زندگی کے برتاؤ کا علم، اور آگے اس کا فرق بتا دیں گے، اور پھر اسی طرح اس دوسرے علم کو لکھ کر اس کا فرق بتا دیں گے۔ تو ہم نے لکھا کہ زندگی کے برتاؤ کا علم سے مراد وہ علم ہے جسے ہم زندگی کے حالات اور معاملات سے سیکھتے ہیں، جبکہ مکتب و مدرسہ اور، اب دیکھیں پہلے کو ہم نے بتا دیا، اب دوسرے کو بتا رہے ہیں۔ اسکرین کو تھوڑا سا نیچے کر لیتے ہیں۔ مدرسۃ العلوم کے علم سے مراد وہ علم ہے جو ہم تعلیمی اداروں میں جا کر سیکھتے ہیں۔ تو دیکھیے فرق ہمیں کیسے واضح ہو گیا جب آپ کو پورا پڑھتے ہیں۔ زندگی کے برتاؤ کا علم سے مراد وہ علم ہے جسے ہم زندگی کے حالات اور معاملات سے سیکھتے ہیں، جبکہ مکتب و مدرسہ اور مدرسۃ العلوم کے علم سے مراد وہ علم ہے جو ہم تعلیمی اداروں میں جا کر سیکھتے ہیں۔ تو اس طرح ہمارا یہ تیسرا جواب بھی مکمل ہو گیا۔ تو آج ہم نے سبق اپنی مدد آپ کے سوالات کیے۔ آپ اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھیے اور اس سبق کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔